اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس کامیابی پر جو اللہ تعالیٰ نے اس مملکت پاکستان کو فتح کی صورت میں عطا فرمائی۔ یقیناً یہ فتح، یہ کامیابی صرف اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہے، صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلا شکر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سب سے پہلا ہم اللہ کے سامنے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو، اہل پاکستان کو، دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے ہم کو نار فرمایا، ان کے سامنے، دنیا کے سامنے ہم کو شرمندہ نہیں کیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم افواج پاکستان کو، ان کی تینوں افواج کو، بحری، بری، فضائی، خاص طور پہ فضائیہ نے جو کارنامے انجام دیے، ہم افواج پاکستان کے شکر گزار، اور کہ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، اپنی جانبازی، اپنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ان کو اپنی بارگاہ میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری افواج کو مزید ترقی، مزید طاقت، مزید قوت عطا فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری تنصیبات کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں بسنے والے ایک ایک انسان کی اللہ تعالی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ نبی میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، یہ فتح مکہ کے موقع پر سورہ نصر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر جتنی آیات آتی ہیں، صورتیں آتی ہیں، واقعات آتے ہیں، وہ تو ایک خاص واقعے کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن تمام حضرات مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ واقعہ خاص ہوتا ہے لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے، پوری بنی نوع انسان کے لیے، پوری امت کے لیے حکم ہوتا۔ سورہ نصر جب نازل ہوئی، یہ سورہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی، آیتیں تو نازل ہوئی لیکن سورت کوئی نازل نہیں ہوئی، سورت یہ آخری سورت۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، فتح سے مراد فتح مکہ، تمام حضرات مفسرین بیان فرماتے کہ اس سے مراد فتح مکہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ تعالی نے فتح مکہ عطا فرما دیا، گویا کہ پورا جزیرہ نما عرب اللہ نے فتح کروا دیا۔ فتح مکہ، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، کن حالات میں نکلے، جان بچا کر نکلے، گھر چھوڑ کر، زمینیں چھوڑ کر، خاندانوں کو چھوڑ کر، سب سے بڑی بات یہ کہ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر روانہ ہوں، اور کہاں اللہ رب العزت نے اتنے مشکل حالات کے بعد فاتح بن کر اللہ رب العزت نے دوبارہ مکہ پہ پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ بہت ساری قومیں وہ تھی، بہت سارے قبیلے وہ تھے جو دل سے تو تسلیم کرتے تھے کہ اسلام برحق ہے، لیکن قریش کے ڈر سے، دشمنوں کے ڈر سے، اپنی برادریوں کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ جب فتح مکہ ہوا تو ان کی وہ رکاوٹ بھی دور ہوئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ نے دیکھ لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہاں حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ سمجھ لیجئے یہ بات کہ جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، تب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی آنے کا بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تھا، لوگوں کی دین پھیلانے کے لیے، بت پرستی کو توڑنے کے لیے، بت پرستی کا خاتمے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، اب یہ کام آپ کا پورا ہو۔ جب پورا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جانے کا وقت بھی ہو گیا۔ جب کام پورا ہوتا ہے تو بس واپسی ہوتی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب آپ یہ کام کیجئے، چونکہ آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، حمد بیان کیجیے، انہ اور استغفار کیجیے،
انہو کان توابا، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والے۔ یہاں حضرات مفسرین نے ترجمہ فرمایا واستغفر، کہا کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ مراد اس سے یہ کہ کوئی کام ایسا خلاف اولا ہو گیا ہو تو اس کے اوپر بھی آپ اللہ سے استغفار کیجئے، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے رہتے تھے۔ انہو کان توابا، اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی یہ آیات اس طریقے سے فٹ آتی کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس موقع پر فتح و نصرت سے ہم کو نار فرمایا، ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ اللہ کی کامیابی، یہ غیر معمولی کامیابی ہے، اور ہمارے مجاہدین نے، ہماری افواج نے جس بہادری سے، جس پلاننگ سے، جس قوت کے ساتھ جواب دیا، اس پہ کوئی شک نہیں۔ صرف پاکستان تو پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان یہ دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف ہمارے اوپر آگ برسائی جا رہی، کشمیر ہو، فلسطین ہو، غزہ ہو، افغانستان ہو، کوئی ملک ہو، تمام دشمن کے طیارے آ کر ہمیں تہس نہس کر کے چلے جاتے، اور ہمارے طرف سے کوئی ایسی جوابی کارروائی نہیں ہوتی کہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ یہ اللہ نے جو ہمیں فتح دی، اس فتح سے پاکستان تو پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر اونچا ہوا کہ چلو کوئی تو ہے ہمارے ساتھ، کوئی مسلمان طاقت تو کھڑی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اور ہمارے ان مجاہدین کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کامیابی دی، کامیابی کے بعد کا نسخہ ہمیں اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com